بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، وہ مرد یا عورت دنیا میں ہی جنتی کہلائے گا جو نماز ظہر کے بعد 10 مرتبہ قرآن پاک کی یہ سورت پڑھے گا۔ محترم ناظرین کرام، جو مرد یا عورت روزانہ نماز ظہر کے بعد قرآن پاک کی یہ سورت 10 مرتبہ پڑھے گا، وہ دنیا میں ہی جنتی کہلائے گا۔ اس سورت کو پڑھنے سے نہ صرف دنیا میں اجر و ثواب ملے گا بلکہ آخرت کی تیاری بھی ہوتی رہے گی۔ ناظرین کرام، جو لوگ قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں وہ دنیا میں بھی عزت و مقام حاصل کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے۔ اور جو لوگ قرآن کی تعلیمات سے دور ہوتے ہیں، اپنی زندگی اپنی مرضی اور چاہت سے بسر کرتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ ذلیل و رسوا کرتا ہے۔ اللہ کے ایک بزرگ حضرت سیدنا بن خالد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والے کے لیے سورت ختم ہونے تک فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب تم دن کا آغاز میں کوئی بھی قرآن کی سورت پڑھو تو اس کی آخری 2 آیتیں چھوڑ دو اور دن کی آخری حصے میں اسے ختم کرو، تاکہ دن کے شروع سے لے کر آخر تک فرشتے استغفار کرتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا سر بلند فرمائے گا اور دوسرے لوگوں کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ تو جو بندہ یا بندی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس پہ رحمت بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ چونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کی محبت تجھے جنت میں لے کر جائے گی۔ تو جو بھی مسلمان مرد یا عورت روزانہ نماز ظہر کے بعد قرآن کی یہ سورت صرف 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ اس پوری کائنات کا خالق ہے اور اس دنیا میں موجود ہر شے کی پیشانی پر اس کی عظمت، قدرت اور علم کی نشانیاں جلوہ گر ہیں۔ اب چاہے وہ ہمارا وجود ہو، نباتات ہو، آسمان کے ستارے ہو یا عالم بالا، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اس دنیا کے رازوں کے بارے میں جتنا زیادہ غور و فکر کریں گے، اس پاک ذات کی عظمت، قدرت اور علم کے بارے میں ہم کو اتنی ہی زیادہ جانکاری حاصل ہوگی۔ جیسے جیسے انسان کا علم بڑھ رہا ہے، ویسے ویسے اس کے علم و حکمت ہم پہ ظاہر ہوتے جا رہے ہیں اور ہماری فکر میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ فکر ہی اس ذات سے عشق کو زیادہ بڑھائے گی اور ہر لمحہ ہم کو اس مقدس ذات سے قریب تر کرتی رہے گی اور اس کے نور جلال و جمال میں غرق کر دے گی۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ یعنی یقین حاصل کرنے والوں کے لیے زمین میں نشانیاں موجود ہیں، اور کیا تم نہیں دیکھتے کہ خود تمہارے وجود میں بھی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک اور جگہ ہے، یعنی بے شک زمین و آسمان کی خلقت میں اور رات کے آنے جانے میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان صاحبان عقل کے لیے جو کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے اور کروٹ سے لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور زمین و آسمان کی خلقت کے رازوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے پالنے والے، تو نے انہیں بیکار خلق نہیں کیا۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات ہر عیب و نقص سے پاک اور تمام کمالات سے آراستہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی کمال اور اچھائیاں پائی جاتی ہیں، ان سب کا سرچشمہ وہی پاک ذات ہے۔ اس لیے ناظرین کرام، ہمیں خود پاک ذات پہ کامل یقین اور بھروسہ کر کے ہر کام کا آغاز کرنا چاہیے، کیونکہ جس کام کا آغاز بھی اللہ کی ذات پہ مکمل اعتماد اور بھروسہ کر کے کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس میں ضرور سرخرو فرمائے گا۔ ہمارا آج کا وظیفہ ایک بہت ہی پیاری سورت کا وظیفہ ہے۔ جو بندہ 10 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کو یقین کر کے اس عمل کو کرے گا، اس کی زندگی بدل جائے گی، اس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے وہ معاف ہو جائیں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی جہنمی ہوگا تو وہ جنتی بن جائے گا۔ ناظرین کرام، بہت سے لوگ وظائف کرتے ہیں لیکن بعد میں شکایت کرتے ہیں کہ ان کے وظائف اثر نہیں کرتے۔ در حقیقت وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کامل یقین نہیں رکھتے اور دل میں شک و شبہات رکھ کے وظیفے کرتے ہیں، اس لیے وہ لوگ اپنے وظائف میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے جو بھی کام کرنا ہو یا جو بھی وظیفہ پھر تسبیح کرنی ہو، اس کے لیے کامل یقین اور توکل کا ہونا شرط ہے۔ ناظرین کرام، توکل کے معنی ہے بھروسہ اور یقین۔
اللہ پاک پہ توکل ایک ایسا پیمانہ ہے جس سے انسان کے ایمان کی مضبوطی اور کمزوری کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مثلاً جتنا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ یا توکل مضبوط اور پکا ہوگا اتنا ہی انسان کا ایمان مضبوط ہوگا، اور جتنا انسان کا اللہ کریم پر توکل کمزور ہوگا اتنا ہی اس کا ایمان کمزور ہوگا۔ مطلب یہ کہ انسان ہر وقت اللہ عظیم پہ مضبوط توکل بھروسہ رکھے۔ بعض اوقات انسان سوچتا یا کہتا ہے کہ یہ سب تو ٹھیک ہے کہ ہر کام اللہ تعالیٰ کے حکم اور منشا سے ہی ہوتا ہے، وہی مسبب الاسباب ہے، وہی وسیلہ اور ذریعہ بناتا ہے، لیکن اگر میں نے یہ فلاں کام یا یہ طریقہ اختیار نہ کیا تو نتیجہ مشکوک بھی ہو سکتا ہے۔ بس یہی سوچ اور وسوسہ شیطانی انسان کو توکل اور یقین سے ہٹا دیتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ رحیم پہ توکل اور یقین کے بعد لیکن اور اگر مگر کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ انسان پھسل جاتا ہے۔ یہاں پہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اللہ پاک پر توکل یقین کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کوشش ہی نہ کرے اور یہ کہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ پر توکل یقین ہے، وہ خود ہی میرا مسئلہ حل کر دے گا، بلکہ انسان جو ممکنہ کوشش کر سکتا ہے وہ کر لے اور اس کے بہتر نتیجے کے لیے رب کریم سے دعا مانگتا رہے۔ یقین رکھے کہ اللہ رحیم و کریم اپنی ذات باری تعالیٰ پہ توکل کرنے والے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس بارے میں سورہ ال عمران آیت نمبر 159 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ سورہ طلاق میں فرمان الہی ہے، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ سورہ مائدہ میں فرمایا، اور اللہ ہی پہ بھروسہ کرو اگر تمہیں ایمان ہے۔ سورہ انفال میں ارشاد ربانی ہے کہ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کر لرز جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ یہ بھی ذہن نشین رہے کہ اعتماد و یقین اپنی کوشش پہ نہیں بلکہ اللہ کی قدرت اور رحم و کرم پر ہو۔ ہمیشہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد، ہر معاملے میں اللہ پاک سے رجوع اور ہر کام میں اللہ ہی کی محتاجی ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکا جا رہا تھا اس وقت بھی یہ کلمات ان کی زبان مبارک پہ تھے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہت اچھا کارساز ہے۔ اسی طرح سورۃ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا بھی کامل یقین کو ظاہر کرتی ہے، پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پہ نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ سورہ نساء میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا۔ اسی طرح سورہ ابراہیم، سورہ نحل، سورہ ہود، سورہ مزمل میں بھی اللہ کریم و عظیم پر توکل یقین کے بارے میں آیات مبارکہ موجود ہیں۔ کسی نے امام علی بن موسیٰ رضا سے پوچھا، توکل کی حد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، خدا پہ بھروسہ کرتے ہوئے کسی سے نہ ڈرو۔ ناظرین کرام، کمزور ایمان اور نااہلی اور عدم توکل کے پیش نظر انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے گہرا تعلق رکھے، چونکہ کائنات میں موجود ہر روح کو زندگی بھر رزق مہیا کرنا اسی پاک ذات کا کام ہے اور اسی کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامتے ہوئے ہر جائز اور حلال ذرائع معاش کو دیانتداری سے کمانا چاہیے، اور کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ کا نام لے کے آغاز کرنا چاہیے اور نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ جب اللہ پہ مکمل اعتماد ہو تو اللہ تعالیٰ رزق میں ضرور برکت پیدا فرمائے گا، اور محنت، ایمانداری اور اس کے دل جمی سے کام کرتے رہنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی محنت کا پھل ضرور نوازتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اپنے لیے گناہوں پر توبہ استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے توبہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہر غم سے نجات اور ہر تنگی سے کشادگی عنایت فرماتا ہے، اور اسے ایسی راہوں سے رزق عطا فرماتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ روایت میں آیا ہے کہ روزانہ 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے والے کو کثرت سے توبہ استغفار کرنے والوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا، بے نیازی اور عزت مہو جستجو رہتی ہے، اور جہاں توکل پا لیتی ہیں وہی رہنے لگتی ہیں۔ توکل کے بارے میں معتد احادیث قدسیہ اور روایات اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین موجود ہیں۔ اس بات کا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ یقین ہی مضبوط ایمان کی نشانی ہے، اور اسی میں دنیاوی مشکلات کا حل اور اخروی راحت کا راز پوشیدہ ہے۔ لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم پہ مضبوط مکمل یقین بنیادی شرط ہے، اور اس کے لیے قرآن کریم کی سورہ یاسین کی آیت نمبر 82 ہی کافی ہے کہ جس میں ارشاد ربانی ہے، ترجمہ:
اور وہ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو جب سب کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی منسلک ہیں اور اس کے حکم اور منشا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پھر اللہ پاک پہ توکل، بھروسہ اور یقین کرنے والا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ وہی خالق و مالک اور پروردگار ہے، تمام کائنات اس کے تابع ہے، بادشاہ ہے یا فقیر، سب اس کے محتاج ہیں۔ تو پھر اس کو چھوڑ کر انسان کی محتاجی کرنا بدبختی نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کریم ہم سب کو تقوی اور مکمل توکل نصیب فرمائے، آمین۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، توکل کی کمی کے ساتھ ساتھ آج کل کی ہماری نوجوان نسل میں یہ شعور کی بھی کمی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے، اور جب وہ تنگ دستی کا شکار ہوتے ہیں تو زبان سے کلمات ناشکری ادا کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں، کیونکہ انسان جتنا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اتنا ہی اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے، اور انسان جتنی ناشکری کرتا ہے اتنا ہی اس کے رزق میں کمی اور اس کو تنگ دست کیا جاتا ہے۔ لیکن اس ناشکری اور عدم توکل کے ساتھ ساتھ چند ایسی وجوہات بھی ہیں جن کی بنا پر انسان کو تنگ دستی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر انسان صبر شکر سے کام لے، اللہ پاک کا ہر وقت شکر ادا کرے، درج ذیل باتوں کا خیال کرے تو وہ تنگ دستی سے بچ سکتا ہے۔ اب ان وجوہات میں بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا، ننگے سر کھانا کھانا، اندھیرے میں کھانا کھانا، دروازے پہ بیٹھ کے کھانا، میت کے قریب بیٹھ کے کھانا، جنابت یعنی جماع یا احتلام کے بعد غسل سے قبل کھانا کھانا، چارپائی پہ بغیر دسترخوان بچھائے کھانا، دسترخوان لگائے ہوئے کھانے میں دیر کرنا، چارپائی پہ خود سرہانے بیٹھنا اور کھانا یعنی جس طرح پاؤں کی جاتے ہیں اس حصے کی جانب رکھنا، دانتوں سے روٹی کترنا، برگر وغیرہ کھانے والے بھی احتیاط فرمائیں، چینی یا مٹی کے ٹوٹے ہوئے برتن استعمال میں رکھنا یا ان میں پانی پینا، کھائے ہوئے برتن صاف نہ کرنا، جس برتن میں کھانا کھایا اسی میں ہاتھ دھونا، خلال کرتے وقت جو ریشہ ذرات وغیرہ دانتوں سے نکلے ہوں انہیں پھر منہ میں رکھ لینا، کھانے پینے کے برتن کھلے چھوڑ دینا۔ میرے بھائیوں، کھانے کے برتن بسم اللہ کہہ کر ڈھانک دینی چاہیے، بلائیں اترتی ہیں اور خراب کر دیتی ہیں، پھر وہ کھانا اور مشروب بیماریاں لاتا ہے۔ روٹی یا کھانے والی جگہ کو ایسی جگہ رکھنا کہ بے ادبی ہو اور پاؤں میں آئے۔ زیادہ سونے کی عادت، اس سے جہالت بھی پیدا ہوتی ہے۔ ننگے ہو کے سونا، بے حیائی کے ساتھ پیشاب کرنا، لوگوں کے سامنے، عام راستوں پہ بلا تکلف پیشاب کرنے والے غور فرمائیں، دسترخوان پہ گرے ہوئے دانے اور کھانے کے ذرے وغیرہ اٹھانے میں سستی کرنا، پیاز اور لہسن کے چھلکے جلانا، گھر میں کپڑے سے جھاڑو لگانا، عصر کے بعد یا رات کو جھاڑو دینا، کوڑا گھر ہی میں چھوڑ دینا، والدین اور بزرگوں کے آگے چلنا، والدین کو ان کے نام سے پکارنا، ہاتھوں کو گارے یا مٹی سے دھونا، دروازے کے ایک حصے سے ٹیک لگا کے کھڑے ہونا، بیت الخلاء میں وضو کرنا، بدن ہی پہ کپڑا وغیرہ سی لینا، اپنے یا بچوں کے چہرے کو لباس، قمیض کے اگلے پچھلے دامن، آستین یا شلوار کے پونچے سے خشک کر لینا، گھر میں مکڑی کے جالے لگے رہنا، نماز میں سستی اور کاہلی کرنا، نماز فجر کے بعد مسجد سے جلدی نکل جانا۔ پیارے بھائیوں، نماز کے بعد تھوڑی دیر ذکر کرنا چاہیے، صبح سویرے بازار جانا، دیر گے بازاروں سے آنا، اپنی اولاد کو کوسنا، برا بھلا کہنا، لعنت ملامت کرنا اور بد دعائیں گالیاں دینا۔ اکثر عورتیں بات بات پر اپنے بچوں کو بد دعائیں دیتی ہیں اور پھر تنگ دستی کے رونے بھی روتی ہیں۔ گناہ کرنا، خصوصاً جھوٹ بولنا، چراغ کو پھونک مار کے بجھا دینا، ٹوٹی ہوئی اور کسی دوسرے کی کنگھی استعمال کرنا، ماں باپ کے لیے دعائیں خیر نہ کرنا، امامہ یا پگڑی بیٹھ کے باندھنا، پینٹ پجامہ یا شلوار کھڑے کھڑے پہننا، نیک اعمال میں ٹال مٹول کرنا، دانت سے ناخن کاٹنا، فقیروں سے روٹی کے ٹکڑے یا آٹا خریدنا، صبح سورج نکلنے کے بعد تک اور مغرب سے عشاء کے درمیان سونا، مالداری اور عمارت کے باوجود اولاد اور گھر والوں پہ خرچ نہ کرنا، مسکین اور فقیر کو جھڑک دینا، جھوٹی قسمیں کھانا۔ تو ناظرین کرام، یہ کچھ وجوہات تھی جو میں نے آپ کو بتا دی۔ ناظرین کرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ آج جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، جس میں تیسرا کلمہ اور قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ کتنی تعداد میں اور کس وقت پڑھنا ہے یہ بھی تفصیلاً آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ سکتے ہیں یا پھر آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے،
تو ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ چھوٹی سی سورت پڑھنی ہے، تو وہ بہت ہی پیاری اور مبارک سورت سورہ اخلاص ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر تو ہم بہت سارے محل بنوا لیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ محلات دینے والا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ سب بھی نماز ظہر کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے کم از کم 10 مرتبہ سورہ اخلاص کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت کو پڑھنے سے نہ صرف دنیا میں آپ کو جو ثواب ملے گا بلکہ آخرت کی بھی تیاری ہوتی رہے گی۔ یہ سورت پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرا کلمہ بھی 10 مرتبہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ، پاک اللہ کی ذات، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو بلند اور عظمت والا ہے۔ تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد ناظرین آپ نے اتنی ہی بار درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس سورت کو اور یہ کلمہ پڑھنے سے آپ کے لیے ہر میدان میں کامیابی کے دروازے کھلیں گے، اور لکھا ہے کہ اس سورت کو ہر روز 60 مرتبہ یعنی 60 ٹائم پڑھنے سے انشاءاللہ ہر بلا سے، ہر مصیبت سے محفوظ رہیں گے اور فتح اور مدد میسر ہوگی۔ تو ناظرین کرام، سورہ اخلاص کو اور اس کلمے کو ظہر کے بعد صرف 10 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ جو سوچیں گے ویسے ہی ہوگا، جو مانگو گے وہ ملے گا، بس یقین اور ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صاحب کو ایک مہم پہ روانہ کیا۔ وہ صاحب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تھے اور نماز ختم قل هو اللہ احد پہ کرتے تھے۔ جب لوگ واپس آئے تو اس کا تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہ وہ یہ طرز عمل کیوں اختیار کیے ہوئے تھے۔ چنانچہ لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ ایسا اس لیے کرتے تھے کہ یہ صفت اللہ کی ہے اور میں اسے پڑھانا عزیز رکھتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں بتا دو کہ اللہ بھی انہیں عزیز رکھتا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی مسجد قباء میں ہم لوگوں کی امامت کرتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ جب بھی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھنے لگتے تو پہلے سورہ اخلاص پڑھتے، پھر کوئی دوسری سورت پڑھتے اور ہر رکعت میں اسی طرح کرتے تھے۔ ان کے ساتھیوں نے ان سے کہا کیا آپ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ یہ کافی نہیں جو دوسری سورت بھی پڑھتے ہیں؟ یا تو آپ یہ سورت پڑھ لیا کریں یا پھر کوئی اور سورت۔ انہوں نے فرمایا میں اسے یعنی سورہ اخلاص کی تلاوت ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تمہاری امامت کروں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں امامت چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ لوگ انہیں اپنے میں سب سے افضل سمجھتے تھے، لہذا کسی اور کی امامت پسند نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ قصہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا تمہیں اپنے ساتھیوں کی تجویز پہ عمل کرنے سے کون سی چیز روکتی ہے اور کیا وجہ ہے کہ تم ہر رکعت میں یہ سورت پڑھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس سورت کی محبت یقیناً جنت میں داخل کرے گی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو سورہ اخلاص پڑھتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ میں نے پوچھا کیا واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت، یعنی جس نے اس سورت کے تقاضوں پہ عمل کر لیا تو وہ انشاءاللہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ زندگی سے ہر چھوٹی بڑی پریشانی کا نام و نشان ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا خصوصی رحم و کرم اور فضل نازل فرمائے، آمین۔
दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना आपका सुनना अपनी पाक बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए, जो मांगा मुकद्दर फरमाए, जो नहीं मांग सके फिर मांगी अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज एक और नए वजीफे के साथ। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।